ایران نے پاکستان کے ڈسٹرکٹ پنجگور پر حملہ کیوں کیا؟ انڈیا کے وزیر خارجہ جیو شنکر حملے کے دن ایران میں کیا کر رہے تھے؟ جیش العدل، BLA اور BFA تنظیم کون ہے اور یہ کیا چاہتی ہیں؟ کیا پاکستان نے جوابی کارروائی میں ایران پر تابڑتوڑ حملے کیے جیسے انڈیا پر 27 فروری 2019 میں کیے تھے؟ 17 جنوری 2024 کو ایران نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ پنجگور میں میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا جس میں 2 بچے شہید ہوئے اور 3 عورتیں زخمی ہوئیں۔ ایرانی وزیر خارجہ امیر حسن نے کہا کہ ہم نے پاکستان پر نہیں، ہم نے تو دہشت گرد تنظیم جیش العدل پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران نے انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا اور ایران کے سفیر سے کہا کہ آپ پاکستان نہ آئیں۔ ایران کے سفیر جو کہ تہران گئے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے 17 جنوری کو تہران ٹائمز میں خبر چھپتی ہے کہ پاکستان اور ایران چابہار میں ایک ٹیکنالوجی پارک کھول رہے ہیں، یعنی IT سٹی بنایا جانا تھا۔ اس تقریب میں پاکستان کے ہائر ایجوکیشن چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد اور ایرانی منسٹر آف سائنس ٹیکنالوجی محمد علی زلفی شامل تھے، جہاں چند ڈاکومنٹس پر سائن کیے جانے تھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کچھ صحیح چل رہا تھا تو ایسا کیا ہوا کہ ایران نے پاکستان کے ڈسٹرکٹ پنجگور پر حملہ کیوں کیا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت جنگ کیوں ہو رہی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ چھڑتی ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر شدت اختیار کر جاتی ہے کہ آج پورے 100 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور 25,000 سے زیادہ فلسطینی لوگوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ فلسطین سے آنے والی خبریں سننے کے لیے شیر جیسا جگر چاہیے۔ اور پھر 25 دسمبر 2023 کو ایرانین سٹیٹ میڈیا کے مطابق اسرائیل سیریا پر ایئر سٹرائک کرتا ہے، جس میں ٹاپ ایرانین ملٹری ایڈوائزر کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس پر ایرانی حکومت سخت رد عمل ظاہر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا بدلہ ہم اسرائیل سے ضرور لیں گے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے دن اور ہفتے گزرتے گئے، لیکن ایران کچھ نہ کر پایا۔ اور پھر 3 جنوری 2024 کو جنرل قاسم کی برسی پر ایران میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوتے ہیں، جس میں 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں اور 200 سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں۔ ایران کے مطابق یہ حملہ ISIS اور ملیٹنٹ سنی گروپ جیش العدل نے کیا ہے۔ چند ہی دن پہلے ایران کے بارڈر پر اٹیک ہوتا ہے، جس میں 11 ایرانین مارے جاتے ہیں اور ایران پھر سے جیش العدل کو اس کا رسپانسبل ٹھہراتا ہے۔ 3 جنوری کے بعد ایران اندرونی طور پر بھی پریشان ہوتا ہے اور ایران پر انٹرنیشنلی پریشر بھی بڑھایا جاتا ہے کہ ایران لبنان، حزب اللہ اور یمن کے ہوتیز کی ہیلپ نہ کرے جو کہ فلسطین کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن ایران کہتا ہے کہ میں ان کی مدد نہیں کر رہا۔ اب آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ ہوتیز کون ہیں؟ ہوتیز یمن کے باغی ہیں۔ ہوتیز فلسطین کی مدد کر رہے ہیں اور اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ USA، UK اور اسرائیل فلسطین پر حملہ نہ کر سکے۔ اب ہوتیز نے USA کو روکنے کے لیے باب المندب جو کہ ریڈ سی میں ہے اس کو ڈسٹرب کیا ہوا تھا، جس سے انٹرنیشنل ٹریڈ افیکٹ ہو رہی تھی۔ پھر USA نے کہا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے اور ہوتیز پر اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ 12 جنوری 2024 امریکہ یمن میں 60 سے زیادہ جگہ پر ہوتیز پر حملہ کرتا ہے اور بعد میں USA ایڈمٹ بھی کرتا ہے کہ ہاں ہم نے ہوتیز پر 60 سے زیادہ حملے کیے ہیں۔ اور ایک نیوز کے مطابق امریکہ نے ہوتیز کے 10 سے زیادہ بندے شہید کر دیے تھے۔ اس پر ہوتیز کے سپوکس پرسن محمد عبدالسلام نے کہا کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور فلسطین کی مدد ضرور کریں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پڑوس ممالک نے کچھ نہیں کہا ہوگا۔ کہا ہے بھائی، کہا ہے۔ سعودیہ عرب سے USA نے کہا کہ آپ ہوتیز کے خلاف ہو جائیں اور یہاں سعودیہ عرب خود ہوتیز کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ان سے مذاکرات کر رہا ہے اور وہاں چائنا سعودیہ عرب اور ایران کے تعلقات مضبوط کرانے میں لگا ہوا ہے۔ ایران نے کہا کہ USA اور UK ہوتیز پر اٹیک کر کے عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں۔ اب امریکہ اور UK کہہ رہے ہیں کہ ہوتیز کو ایران سپورٹ کر رہا ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ میں تو نہیں کر رہا۔ اب جب کہ ہوتیز کے 10 بندے شہید ہو چکے تھے، ہوتیز نے بدلہ تو لینا تھا
ہوتیز کے اسپوکس پرسن محمد عبدالسلام نے کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ 15 جنوری 2024 ہوتیز نے گلف آف ایڈن میں امریکہ کی کارگو پر حملہ کر دیا۔ اب امریکہ اور یوکے اس بات پر حیران تھے کہ یو ایس نے جو 12 جنوری کو یمن میں 60 سے زیادہ حملے کیے تھے، کیا وہ ناکام گئے؟ اس سے پہلے سعودیہ عرب نے بھی ہوتیز کے خلاف گھٹنے ٹیک دیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور یوکے ہوتیز کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں یا نہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتائیے گا۔ اور یہاں 15 جنوری 2024 کو ایران نے عراق کے شہر کردستان اور سیریا کے شہر ادلیبیہ میں 25 سے زیادہ میزائل سے حملہ کیا اور کہا کہ ہم نے امریکہ اور اسرائیل کی تنظیموں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو چھوڑ کر ان جگہ پر اٹیک کرنے کا کیا فائدہ؟ اور ایران نے یہ بھی کہا کہ ہم نے امریکہ اور اسرائیل سے بدلہ لیا ہے 25 دسمبر اور 3 جنوری والے دن کا۔ ایران ان تنظیموں پر اس لیے حملے کر رہا تھا کہ ان تنظیموں کو اسرائیل اور امریکہ فنڈ کرتا ہے۔ 16 جنوری 2024 ایران پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ پنجگور کے علاقے سبز کوہ میں ڈرون اور میزائل سے اٹیک کرتا ہے، جس میں 2 بچے شہید اور 3 عورتیں زخمی ہوتی ہیں۔ یہ اٹیک ایرانین فورس IRGC کی طرف سے کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف پاکستانی ملٹری شدید مذمت کرتی ہے۔ اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ 17 جنوری 2024 ایرانین وزیر خارجہ کا بیان آتا ہے۔ ایرانین وزیر خارجہ امیر حسن نے کہا کہ ہم نے پاکستان پر حملہ نہیں کیا، ہم نے ایرانین ٹیررسٹ گروپ جیش العدل پر حملہ کیا ہے، جو کہ ایرانین بلوچ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ ایران کے جواب میں پاکستان نے BLA اور BLF کے کیمپس پر اٹیک کیا۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ جیش العدل، BLA اور BLF تنظیمیں کون ہیں اور یہ کیا چاہتی ہیں۔ یہ بلوچ سپریٹس گروپ ہیں جو پاکستان سے اپنے رائٹس مانگتے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں بلوچستان کا علاقہ ہے جہاں پر بلوچ آباد ہیں، اسی طرح ایران کا علاقہ سستان ہے، وہاں پر بھی بلوچ آباد ہیں۔ ایران کا علاقہ سستان اور پاکستان کا علاقہ بلوچستان معدنیات سے بھرپور ہے، اور جب بلوچ دیکھتے ہیں کہ ان کے صوبے میں اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی وہ غربت کا شکار ہیں، اس لیے وہ اسٹیٹ کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اس وجہ سے بلوچوں کی مجبوری کا فائدہ غیر ملکی طاقتیں اٹھاتی ہیں۔ پاکستانی ادارے ہر مسئلے کا حل بڑے اچھے طریقے سے نکالتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستانی ادارے اس مسئلے کو بھی جلد حل کر لیں گے۔ پاکستان نے 17 جنوری 2024 کو ایران سے اپنے ایمبیسڈر کو واپس بلا لیا اور ایران کے ایمبیسڈر سے کہا کہ آپ واپس پاکستان نہ آئیں، جو کہ تہران گئے ہوئے تھے۔ پاکستان کے اداروں نے ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 فروری 2019 میں بالاکوٹ کے مقام پر انڈیا نے حملہ کیا تھا۔ پاکستانی افواج نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا تھا اور انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ اسی طرح 18 جنوری 2024 کو پاکستان نے ایک مشن لانچ کیا جس کا نام تھا مرگ برگ سرمچار۔ مرگ بر مطلب ڈیتھ ٹو، سرمچار خوفناک گوریلا لوگوں کا۔ مرگ بر سرمچار میں پاکستان نے 18 جنوری صبح 6 بجے پاکستانی JF-17 اور J-10C ایران کے صوبے سستان کے شہر سراوان میں گئے اور حملے کیے، اور نیوز کے مطابق 9 ہلاکتیں ہوئیں۔ ایران اس حملے کے بعد حیران رہ گیا۔ 19 جنوری 2024 کو ایران نے کہا کہ پاکستان ہماری فضائی حدود استعمال نہ کرے۔ پاکستان نے ایسا ہی کیا۔ پاکستان نے ایران کی فضائی حدود استعمال نہیں کی، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو، ہمیشہ امن قائم رہے۔ ان حملوں کے بعد چائنا نے کہا کہ پاکستان اور ایران کو چاہیے کہ بیٹھ کر مذاکرات کر لیں۔ انڈیا کے فورن منسٹر جیو شنکر نے کہا کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ ایران کو اس خطے میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ ان تمام تر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 19 جنوری 2024 کو پاکستان میں اجلاس بلایا جاتا ہے، جس میں جوائنٹ چیف، آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر فورس کے چیف شامل ہوتے ہیں۔ اس اجلاس میں تمام افواج کی خوب تعریف کی جاتی ہے اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے فورن منسٹر جلیل عباس جیلانی ایران کے فورن منسٹر حسن عمر سے رابطہ کریں گے اور سب چیزیں کلیئر کریں گے اور ان کے ایمبیسڈر کو دوبارہ آنے کی دعوت دیں گے۔ اور 20 جنوری 2024 کو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پاکستان کے فورن منسٹر جلیل عباس جیلانی ایران کے فورن منسٹر حسن عمر سے رابطہ کرتے ہیں اور تمام تر اختلافات کو ختم کرتے ہیں اور دوبارہ سے ان کے ایمبیسڈر کو واپس بلا لیتے ہیں اور تمام تر غلط فہمیوں کو دور کیا جاتا ہے۔
پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام تر مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔